بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد والفرقانه الحميد وقوله الحق وهو أصدق القائلين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة يرضونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم وَأَكْثَرُهُمْ فَاسِقُونَ. درود بھیجیے محمد عزیزان محترم، آپ کی خدمت میں اس ماہ مبارک رمضان میں سورہ مبارک توبہ کو عنوان قرار دیا ہے. توجہ انشاءاللہ آپ کی ہوگی تو مطالب منتقل کرنے میں آسانی ہوگی. توجہ ہوگا انشاءاللہ. گزشتہ آیات میں ہم اعلان براءت کو ہم نے دیکھا، شرک کو ہم نے دیکھا، بت پرستی کو ہم نے دیکھا، کفر کو ہم نے دیکھا. اسی طرح سے جو گزشتہ دو دروس ہوئے ہیں، درس نمبر 13، درس نمبر 14، آج درس نمبر 15. 13 اور 14 میں دشمن شناسی کو ہم نے دیکھا کہ دشمن کی شناخت کے کچھ مراحل ہیں، دشمن کے کچھ طبقات ہوتے ہیں، دشمن کے کچھ گروہ ہوتے ہیں. دشمن مختلف طرح کا ہوتا ہے. نرم جنگ کیا ہوتی ہے، سخت جنگ کیا ہوتی ہے، دشمن کس طرح سے حملہ کرتا ہے، گھر میں کون سے دشمن موجود ہیں، باہر کون سے دشمن موجود ہیں، اندرونی دشمن، بیرونی دشمن، ہر طرح کے دشمنوں کا ہم نے جائزہ لیا. یہ موضوع کافی طولانی ہے، اس پہ پورا ماہ مبارک رمضان پڑھا جا سکتا ہے. یہ ایسا موضوع ہے، لیکن ظاہر ہے ہم نے آیات سلسلہ وار بیان کرنی ہے. آیت نمبر 7 پہ اکتفا نہیں کرنا. آج آیت نمبر 8 کا بیان آپ کی خدمت میں ہو گیا. دفعہ درود بھیجیے محمد و محمد. آیت نمبر 7 کا آغاز بھی کیفا سے ہو رہا ہے، کیفا. اور آیت نمبر 8 کا آغاز بھی کیفا سے ہو رہا ہے. ترجمہ پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں آیت کا، اس کے بعد ترجمے کے بعد ہم جو عناوین بن رہے ہیں، عنوان بن رہے ہیں اس آیت کے، اس کا ہم جائزہ لیتے ہیں. ارشاد ہوا کیف وَإِن يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ. ان مشرکین سے عہد کیسے ہو سکتا ہے؟ پچھلی آیت میں بھی کہا کہ کیسے ہو سکتا ہے، اور اس آیت میں بھی یعنی خدا متوجہ کر رہا ہے رسول اللہ کو، اہل ایمان کو، کہ آپ محتاط رہیں، آپ ہوشیار رہیں ان سے عہد کے معاملے میں، ان سے معاہدے کے معاملے میں. جب ان سے معاہدہ کرنا ہو تو آپ احتیاط کریں. ان سے عہد کیسے ہو سکتا ہے کہ جب کہ اگر وہ تم پر غلبہ حاصل کر لیں، ان یظہروا علیکم، اگر تم پر غلبہ حاصل کر لیں، لا یرقبوا فیکم، تو وہ نہ تو تمہاری قرابت داری کا لحاظ کریں گے، نہ تو تمہاری رشتہ داری کا لحاظ کریں گے. یعنی اس بات کی پرواہ وہ نہیں کریں گے رشتہ دار ہیں یا نہیں ہیں، اس بات کو وہ مد نظر نہیں رکھیں گے. الا ولا ذمہ، نہ قرابت داری کا لحاظ کریں گے اور نہ ہی عہد کا لحاظ کریں گے. وہ کسی کی پرواہ کرنے والے، یہ ایسا گروہ ہے، یہ مشرکین اس طرح کے لوگ ہیں. آگے فرمایا یرضونکم بافواہہم، وہ زبان سے تو تمہیں خوش کرتے ہیں، وَتَأْبَى قُلُوبُهُمْ، لیکن ان کے دل ایسے نہیں ہیں، مگر ان کے دل انکار پر تلے ہوئے ہیں. یہ منافق کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. زبان سے کچھ کہتا ہے اور اندر کچھ اور ہوتا ہے. جو کافر ہے وہ تو سیدھا سیدھا انکار کر دیتا ہے کہ میں دین اسلام کو نہیں مانتا، میں خدا کو نہیں مانتا، میں رسول کو نہیں مانتا، میں ائمہ کو نہیں مانتا. لیکن منافقین اور کفار اور مشرکین اس طرح کے لوگ ہیں.
لیکن خدا ایک اور گروہ کا بھی تعارف کروا رہا ہے اس کی آیت میں. وہ کون سا ہے؟ وَأَكْثَرُهُمْ فَاسِقُونَ. یہ فاسق ہیں، یہ فاسقین ہیں، یہ فسق کرنے والے ہیں. آج کا جو موضوع ہمارا ہے وہ فسق ہے. فسق، فاسق کون ہوتا ہے، فسق کیا ہوتا ہے. ابھی پھر میں نے کچھ اہم مطالب بیان کرنے ہیں، تو توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں. درود بھیجیے محمد فاسقین. فاسق فسق سے نکلا ہے. لغت میں پہلے ہم جائزہ لے لیں. عربی ڈکشنری میں اس کا کیا معنی ہے؟ فا سین قاف، فسقہ. اس کا معنی ہے عربی میں خروج کرنا، اپنے آپ کو خارج کرنا، اپنے آپ کو الگ کرنا، علیحدہ کرنا، باہر نکلنا. صحیح؟ کسی بھی جگہ سے، مثلا ایک انسان ہے وہ اپنے کام کاج کی جگہ سے اگر باہر جاتا ہے، اس کا مطلب ہے کہ اس نے کیا انجام دیا؟ فسق. اس نے فسق کیا. یہ تو ہو گیا لغوی معنی. لیکن اصطلاح میں اور قرآن میں، حدیث میں، فسق ہوتا ہے اللہ کی اطاعت کے دائرے سے خارج ہو جانا. ٹھیک ہے؟ دین اسلام نے جو حدود بنائی ہیں آپ کے لیے، شریعت محمدی نے جو آپ کے لیے حد بنائی ہے، یعنی آپ نے یہ نہیں کرنا، یہ کرنا ہے، واجبات پہ عمل کرنا ہے، محرمات سے بچنا ہے. اگر آپ ان کو پھلانگ جاتے ہیں، اگر آپ ان سے باہر نکل جاتے ہیں، اگر آپ ان کو کراس کر جاتے ہیں، تو آپ نے کیا عمل انجام دیا؟ فسق کیا آپ نے. آپ فاسق بن گئے، آپ دائرہ ایمان سے باہر آ گئے، آپ دائرہ اسلام سے باہر آ گئے. یہ اعمال انجام دے کر. واضح ہے؟ توجہ ہے انشاءاللہ. فسق یعنی کوئی جو پہلے والے ذہن میں اس کی تاریخ تھی وہ یہ تھی کہ اللہ اعلان اللہ کی جو حدوں کو پھیلانا. صحیح ہے جی ہاں. اور اتنی ویسے گناہ ہو رہی ہو نہ جانا وہ اس کی جی مختلف معنی ہے. میں اصل میں لغت سے ہم دیکھ رہے ہیں، اس کو لغوی معنی پہلے ہم دیکھ رہے ہیں. انشاءاللہ پھر آگے آئیں گے، آگے دیکھتے ہیں اس کا معنی یہ بھی ہے. تو اطاعت خدا کے دائرے سے باہر وہی ہے. ظاہر ہے انسان گناہ انجام دیتا ہے، اللہ اعلان گناہ کرتا ہے. اس کا مطلب ہے وہ بتا رہے ہیں کہ بھائی میں مومن نہیں ہوں، میں اندر ایمان نہیں ہے، میں کفر والی سٹیج میں آ گیا ہوں، میں شرک و بت پرستی اور فسق اور فاجر جسے ہم کہتے ہیں، وہ ان مراحل میں سفر کر رہا ہوں. اس آیہ میں، آیہ کریمہ توبہ میں آیہ نمبر 4، آیہ نمبر 8 میں جو ہمارے زیر بحث ہے، اس میں یہ فاسقین کی نشانی آئی ہے کہ یہ کسی بھی قرابت داری کا، کسی بھی رشتہ داری کا لحاظ نہیں کرتے اور نہ ہی عہد کا لحاظ کرتے ہیں. عہد توڑ دیتے ہیں. یہ عہد توڑنے والی قوم ہے. اگر آپ سے عہد کریں گے تو عہد شکنی بھی کریں گے. یہ آپ یاد رکھیں، رسول اللہ کو ہوشیار کیا جائے. اور دوسری نشانی جو اس میں آئی ہے وہ یہ کہ زبان سے کچھ اور کہتے ہیں لیکن دل میں ان کے انکار ہی ہوتا ہے، جو منافقین کی نشانی ہے، یہ منافق کی نشانی ہے. ہم قرآن کریم میں، قرآن سے بڑھ کر کوئی کتاب نہیں ہے، قرآن کریم میں ہم فاسقین کی کچھ نشانیاں مزید بھی دیکھتے ہیں. فضل بھیجیے محمد. اگر آپ کے پاس موبائل ہے تو نکال سکتے ہیں. سورہ مبارک ہے بقرہ، آیہ نمبر 27 میں فاسقین کی بات ہو رہی ہے. یہ مضمون پہلے چل رہا ہے. آیہ نمبر 26 پہلے میں پڑھتا ہوں تاکہ واضح ہو جائے کہ آیہ نمبر 27 میں کیا بات ہو رہی ہے. سورہ بقرہ آیہ نمبر 26 ارشاد ہوا، خدا مثال بیان کر رہا ہے. کوئی بات سمجھانے کے لیے وہ بات کیا ہے وہ دیکھنا پڑے گا تفصیل میں. فرما رہا ہے کہ اللہ کسی مثال کے پیش کرنے سے شرماتا نہیں ہے. اللہ کو شرم نہیں آتی کوئی مثال پیش کرنے سے، خواہ مچھر کی ہی کیوں نہ ہو. مثال وہ ضرور دیتا ہے خدا بات سمجھانے کے لیے، خواہ مچھر کی ہی کیوں نہ ہو، یا اس سے بھی بڑھ کر کسی چھوٹی چیز کی. یعنی مثالوں سے خدا باتوں کو واضح کرتا ہے، اپنی نشانیوں کو واضح کرتا ہے. بس جو لوگ ایمان لا چکے وہ جانتے ہیں کہ یہ ان کے رب کی جانب سے برحق ہے. یعنی جو بھی مثالیں خدا دیتا ہے، جو بھی مثالیں رسول اللہ دیتے ہیں وہ برحق ہیں جو ایمان لا چکے ہیں. لیکن
کفر اختیار کرنے والے کہتے ہیں کہ اس مثال سے اللہ کا مقصد کیا ہے، اللہ کیا سمجھانا چاہ رہا ہے آپ کو؟ ظاہر انہوں نے تو انکار ہی کرنا ہے نا، انہوں نے تو ایسے کچھ نہیں ڈالنا ہے، وہ تو منکر ہی ہیں۔ اللہ اس سے بہت سو کو گمراہ کر دیتا ہے اور بہت سو کو ہدایت بھی کر دیتا ہے، یعنی گمراہی کا کام بھی خدا کا ہے اور ہدایت کا کام بھی خدا کا ہے، اور وہ اس کے ذریعے صرف بد اعمال لوگوں کو گمراہی میں ڈال دیتا ہے۔ الا الفاسقین آیا ہے، فاسق لوگوں کو گمراہ کرتا ہے خدا، یعنی وہ لوگ جو اپنے آپ کو اطاعت خدا کے دائرے سے باہر نکال دیتے ہیں، اللہ کی فرما برداری کا جو دائرہ، اللہ کے حدود کا جو دائرہ خدا نے بنایا ہے اس میں سے اپنے آپ کو باہر کرتے ہیں، اللہ ان کو کیا کرتا ہے؟ گمراہ کرتا ہے۔ یہ اصل میں خود گمراہ ہیں، انہوں نے اپنی گمراہی کا سامان خود ہی بنا لیا ہے، لہٰذا خدا نے بھی ان کی حال پہ ان کو چھوڑ دیا ہے۔ اگلی آیت میں انہیں فاسقین کی نشانی آ رہی ہے، کون لوگ ہیں؟ الذین، یعنی فاسقین، الذین وہ لوگ، ینقضون عہد اللہ، یہاں بھی عہد کی بات ہو رہی ہے۔ سورہ توبہ میں بھی آپ عہد ہی پڑھ رہے ہیں نا شروع سے، کہ عہد کیا مشرکین نے، توڑ دیا، پھر عہد کیا مسجد میں اور عہد کیا، صلح حدیبیہ میں اور عہد کیا، پھر ان کو مہلت دیں، پھر ان کو گھومنے دیں، پھر ان کو پھرنے دیں، پھر ان کو موقع دیں کہ وہ اسلام کی طرف ہیں، یہ وہی عہد ہے۔ یہ کیا کرتے ہیں؟ عہد خدا کو توڑ دیتے ہیں فاسقین، یہ پہلی نشانی۔ عہد اللہ من بعد میثاقہ، ایک محکم، ایک مضبوط عہد کرتے ہیں خدا سے، پھر اس کو کیا کر دیتے ہیں؟ توڑ دیتے ہیں۔ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُؤْصَلَ، اور جن رشتوں کو اللہ نے قائم کرنے کا حکم دیا ہے ان کو بھی توڑ دیتے ہیں۔ اللہ نے بہت سارے رشتوں کو قائم کرنے کا، مثلا اللہ نے اپنے ساتھ رشتے کو قائم کرنے کا حکم دیا ہے، رسول اللہ کے ساتھ دیا ہے، ائمہ کے ساتھ دیا ہے، اولیاء کے ساتھ دیا ہے، علماء کے ساتھ دیا ہے، رشتہ داروں کے ساتھ دیا ہے۔ آپ نے ان سب کے ساتھ اپنے رشتے کو کیا کرنا ہے؟ لیکن فسق کرنے والے فاسقین یہ کام نہیں کرتے، رشتوں کو جوڑنے کا حکم دیا اللہ نے، یہ توڑ دیتے ہیں۔ اور تیسری نشانی، وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اور زمین پر فساد پھیلانے والی قوم ہے، زمین پر فساد پھیلاتے ہیں، فتنہ پھیلاتے ہیں، ان کا ہدف ہی یہی ہوتا ہے، ان کا مقصد ہی یہی ہوتا ہے۔ یہ دشمنوں کی بات ہو رہی ہے، ظاہر ہے۔ آپ توجہ فرمائیں کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے خلق کیا تھا تو فرشتوں نے ایک بات کی تھی، قرآن میں بھی ہے کہ خدایا تو اس کو بنا رہا ہے کہ جو زمین پر فساد کرے گا، تو اللہ نے فرمایا کہ جو میں جانتا ہوں تم، یعنی انسان کا مرتبہ ملائکہ سے بڑھ کر ہے، گویا اس نے فساد کرنا ہے لیکن اس نے نیک اعمال بھی انجام دینے ہیں، ایک اچھے کام بھی کرنے ہیں، الہی حکومت بھی قائم کرنی ہے۔ رہبر معظم آیت اللہ خامنائی، امام خمینی، ایک کام رشتے کو کیسے پتہ چل گیا تھا پہلے کہ اللہ نے بتایا ہوگا، ظاہر ان کے علم میں خدا نے رکھا ہوگا پہلے سے۔ آگے آخر میں کیا فرما رہا ہے ان تین نشانیاں بیان کرنے کے بعد؟ اولئک هم الخاسرون، یہ خسارہ کرنے والوں میں ہیں، یہ نقصان اٹھانے والوں میں ہیں۔ اگر آپ اپنے معاشرے میں یہ دیکھتے ہیں، یہ تین افراد، یہ تین خصوصیات جس میں پائی جاتی ہیں کہ اللہ کے عہد کو توڑ دیتے ہیں، جن رشتوں کو اللہ نے قائم کرنے کا حکم دیا ان کو بھی توڑ دیتے ہیں، اور زمین پر فساد پھیلاتے ہیں، یہی لوگ کیا ہیں؟ نقصان والے ہیں۔ اسی طرح آیات بہت زیادہ ہیں، سورہ مبارکہ اعراف میں بھی فاسقین کی بات ہو رہی ہے۔ سورہ اعراف آیا نمبر 30 میں فرمایا، یہ فاسقین کی بات ہو رہی ہے، گمراہ لوگوں کی بات ہو رہی ہے۔ فریقاً ہدا و فریقاً حق علیہم الضلالہ، اللہ نے ایک گروہ کو ہدایت دی ہے، یعنی اللہ تعارف کرا رہا ہے، یعنی ایک گروہ ہدایت پر ہے اور ایک گروہ ضلالت یعنی گمراہی پر ہے۔ اللہ نے ایک گروہ کو ہدایت دی ہے اور دوسرے گروہ پر گمراہی پیوست ہو چکی ہے، گمراہی لکھ دی ہے اللہ نے ان کے لیے، وہ گمراہ ہیں، وہ ہدایت پانے والے
نہیں ہے. ان کا کام کیا ہے, کرتے کیا ہیں یہ گمراہ لوگ, فاسقین, گندے لوگ, یہ کرتے کیا ہیں؟ انہم اتخذوا الشیاطین اولیاء, انہوں نے شیاطین کو اپنا ولی بنا لیا ہے, انہوں نے شیطانوں کو اپنا آقا بنا لیا ہے, مولا بنا لیا ہے, اپنا سرپرست بنا لیا ہے. ان کے سرپرست اللہ, رسول, آئمہ کی ذات نہیں ہے. یہ ایسے لوگ ہیں, یہ بدبخت لوگ ہیں. من دون اللہ ویحسبون انہم مہتدون, ان لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر شیاطین کو اپنا آقا بنا لیا ہے اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہدایت پر ہے, حالانکہ یہ ہدایت پر نہیں. یہ ان کی غلط فہمی ہے, یہ ان کی کج فہمی ہے کہ یہ اپنے آپ کو اہل ہدایت میں سے سمجھتے ہیں. چوتھی نشانی کیا ہوئی کہ یہ کون لوگ ہیں؟ شیاطین کو, طاغوتوں کو اپنا آقا مولا بناتے ہیں. اسی طرح سے سورہ مبارکہ مائدہ میں بھی فاسقین کی ایک نشانی بیان ہوئی ہے. سورہ مبارکہ مائدہ آیہ نمبر 47 میں 47. یہ 3 گروہ ہیں, کافر, ظالم, فاسق. ٹھیک ہے, ترتیب آپ دھیان رکھیں, کافر, ظالم, ان تینوں کا ایک ہی کام. سورہ مائدہ آیہ نمبر 44 میں کافر کا ذکر ہے, آیہ نمبر 45 میں ظالم کا ذکر ہے, اور آیہ نمبر 47 میں فاسق کا ذکر ہے. ان تینوں کا ایک ہی کام ہے. وہ کیا ہے؟ ارشاد ہوا وَلْيَحْكُمْ أَهْلُ الْإِنْجِيلِ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فِيهِ. انجیل کے بارے میں بات ہو رہی ہے, اور اہل انجیل یعنی جو نصرانی ہیں, جو عیسائی ہیں, کو چاہیے کہ وہ ان احکام کے مطابق فیصلہ کریں, یعنی وہ اپنے مذہب کے مطابق فیصلہ کریں. وَمَن لَّمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ, جو اللہ نے انجیل میں نازل کیے ہیں, اور وہ لوگ جو لوگ اللہ کے نازل کردہ احکام کے مطابق فیصلہ نہ کریں, فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ, تو یہی لوگ فاسق ہیں. اصل میں یہی لوگ فسق کرنے والے ہیں, یہی لوگ اپنے آپ کو دائرہ اسلام سے خارج کرنے والے ہیں. یہ اللہ کے احکام کے مطابق فیصلہ نہیں کرتے, یہ اپنی منمانی کرتے ہیں, یہ اپنا مفاد دیکھتے ہیں, یہ اپنا چکر چلاتے ہیں. یہ اللہ کی پرواہ کرنے والے نہیں ہیں, یہ اللہ کے احکام کی پرواہ نہیں کرتے. اللہ کے احکام لوگوں کو نہیں بتاتے, چھپاتے ہیں لوگوں کو, لوگوں سے اللہ کے احکام چھپاتے ہیں یہ لوگ. اسی طرح سورہ مبارکہ نور میں آیہ نمبر 4 بڑی عجیب آیت ہے. تہمت لگانے والے لوگ, بدکاری کی جو تہمت لگاتے ہیں اہل ایمان پہ, پاک دامن افراد پہ, ان کی بات ہو رہی ہے. یہ بھی فاسق ہیں, فاسقین کا کام ہوتا ہے. اصل میں فاسق لوگ یہ کام کر رہے ہوتے ہیں. وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ, جو لوگ پاک دامن خواتین پر تہمت لگاتے ہیں. ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ, پھر اس پر 4 گواہ بھی نہیں لاتے. آپ کو پتہ ہے کہ جب یہ جو گناہ ہے, زنا ہو گیا یا اس قسم کے جو شہوانی گناہ ہیں, ان پہ ان کے لیے گواہ کی ضرورت پہ. گواہ اگر نہ ہو تو یہ آپ قبول نہیں کر سکتے. دین اسلام میں گواہ, اور 4 گواہ ہوگی, 4 گواہ موجود ہوں, پھر تصدیق ہوگی ہاں اس نے فلاں بندے نے زنا کیا ہے یا کوئی اور گناہ کیا ہے, کسی اور جرم کا ارتکاب کیا. پہلے تو یہ کیا کرتے ہیں, بدکاری کی تہمت لگاتے ہیں. ٹھیک ہے, تہمت لگاتے ہیں, اس کے بعد پھر گواہ بھی نہیں لاتے. بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ سامنین. سامنین یعنی 80, فجلدو یعنی کوڑے, انہیں 80 کوڑے مارو. یعنی سزا خدا نے ایگزیکٹ سزا بتا دی کہ جو پاک دامن خواتین پر تہمت لگاتے ہیں بدکاری کی اور پھر گواہ بھی نہیں لاتے, تو ان کو کیا کرو, 80 کوڑے مارو. اور یہ گناہ کبیرہ ہے. آپ جانتے ہیں کہ اگر سزا آ جائے روایات میں, آیات میں, تو وہ گناہ کون سا ہوتا ہے, گناہ کبیرہ, ورنہ وہ صغیرہ ہوتا ہے. اگر سزا بیان نہیں ہوئی, یہ تشخیص ہے, پہچان ہے صغیرہ اور کبیرہ کی.
اور ان کی گواہی ہرگز ہرگز قبول نہ کرو، ولا تقبلوا لهم شہادتا ابدا، ہمیشہ کے لیے قبول نہ کرو ان کی گواہی، یہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الفاسقون، اور یہ فاسق قوم ہے، یہ فاسق لوگ ہیں، یہ کام کرتے ہیں۔ صلی اللہ علیہ محمد وآلہ وسلم، درود بھیجیے۔